تعالیٰ علیہ وسلم دے دین دا ایک پیغام آپ آسان و سادہ لفظیں سمجھانے کی کوشش کرنا. آپ سمجھدار ہو، با ذوق ہو، میں بھی کوشش کروں گا کہ وہ گل سمجھا لوا. اللہ سونا قولی فعلی لسانی خطاب تو محفوظ فرما کے شرح صدر نال بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہ دوستان دی بالکل توجہ میرے والے ایک باری محبت نال فرماؤ سبحان اللہ. میرا انداز گفتگو پنجابی ہے اور ساری پنجابی آپ قدر مختلف ہے. میں کوشش کروں گا کہ وہی لفظ میرے منہ چو ادا ہوں جو آپ کو سمجھ آ جائیں. برل لفظ جہے بھی ہوں گل حضور دی. میرا بیان شروع ہو بالکل پورا پورا توجہ نہیں کرنی. توجہ میرے علاق دراسی اب تقریب لطف لے کے سنے کرو. پتہ ہے یار دی، محبوب دی، سجن دی، با وفا رشتہ دار دی مشکل وقت ساڈی کن تے ہاتھ رکھنے والے بندے دی گل ہوئے نا تے دل ٹھردا ہے اور دل کردا ہے ان دی ہور گل ہوندی رہے. اور یہ اس ہستی کی گل ہے جن کی وجہ تو سارے جہان کی گل بنی ہوئی ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. رب کائنات نے اپنی ناریب بے عیب منزہ و مبرہ کتاب کے اندر ارشاد فرمایا. تقریب مکمل اینا دو لفظیں چھے اگے پھر میں آپ کا ضرور پورا کرنے یا جیڑا وہ وقت ہوتا ہے تقریب دا. تقریب اینا دو لفظیں مکمل ہو گئی اگر آپ سمجھیں ضرور چاہو. اے میں پہلے ترجمے تو پتہ لگ جاسی. رب وحدہ لا شریک سارے جہانہ دا مالک و خالق ہو کے اپنے حبیب نال خطاب پہ کردا ہے. اے میرے سونے حبیب آپ دے در تے کوئی سوالی آ کے سوال کرے تے انہوں خالی نہیں گلنا. میں مجھ سمجھے گا آپ توجہ فرماؤ. رب رب ہو کے اللہ اللہ ہو کے تے کوئی بھی مصنف کوئی تفسیر آڑا کسی بھی مکتبہ فکر نال تعلق رکھنے والا او مولوی تاں او پیر تاں او سکالر تاں جس بھی پوسٹ یا عہدے نال تعلق رکھدا ہے کسی تفسیر چوئی نہیں لکھا سکتا. با مولوی آوے تو انہوں خالی نہیں گلنا. اگر وہ بندہ مولوی نہ ہوئے تو انہوں خالی بھیج دینا ہے. اگر کوئی بندہ داڑھی والا آوے تو انہوں عطا کرنا ہے. اگر کوئی داڑھی والا نہ ہوئے انہوں واپس بھیج دینا ہے. اگر پیر ہے تو انہوں عطا کرنا ہے. اگر پیر نہیں تو نہیں عطا کرنا. اگر اچھے قبیلے نال اعلیٰ قبیلے نال تعلق رکھدا ہے تو انہوں عطا کرنی ہے خیرات. اگر مسکین غریب ہے نچلے قبیلے نال تعلق رکھدا ہے تو انہوں عطا نہیں کرنا. ایک کوئی بندہ کسی تفصیلی چو گل نہیں کر کے بکھا سکتا. اللہ عمومی طور تے مطلقاً ارشاد فرمایا ہے اے میرے سونے حبیب آپ دے دربار تے جویں دا جس طرح دا جس جگہ دا جس ویلے جو منگے جنہ منگے جلے منگے جس حالت منگے انہوں خالی نہیں گلنا. عرفی لحاظ نال ترتیب دے لحاظ نال تے گل اے بندی ہے
کہ اے گفتگو حضور فرمائے خدا نال ہن اللہ کیتی ہے حضور نال ترتیب دے لحاظ نال تے اے ہا کہ اے جملہ حضور ارشاد فرمائے دے خدا نال کہ اے میرے سونے مالک میرے غلام تیرے دربار وچ جدوں سوال کرن میری ذات دی وجہ تو انہاں عطا کر دے کیونکہ رازق تو ہے۔ اور کچھ دوست بیان بھی یہ کر دیں زور بھی دیں کہ اللہ تو علاوہ اللہ کے سوا کسی سے مانگیں گے وہ تو ایک لمبا سا فتویٰ بھی جڑ دیتے ہیں۔ خدا کے علاوہ اگر آپ کسی سے مانگیں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، آپ کے ایمان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ حقیقتاً اور ترتیباً تے جملہ بڑھدا با اے حضور گفتگو فرما دے کہ اے میرے سونے رب میرے غلام میرے نوکر تیرے دربار چوں جو سوال کرن انہاں عطا کر دینا ہے۔ الٹا خدا کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے نے، اس جان دے مولوی کہہ رہے نے صرف خدا کو منگو، پر خدا کہہ رہے ہیں جو منگنا ہے سونے مصطفیٰ کو منگو۔ سونا خدا کہہ رہے ہیں اے میرے حبیب اے رب جملہ ارشاد فرما رہے ہیں تے رب وحدہ لا شریک سارے جہنم سمجھا رہے ہیں۔ خبردار رازق میں ہی ہاں، خالق میں ہی ہاں، کائنات نو معرض وجود چ لیاون والا میں ہی ہاں، پر ہن ہر شے تے قبضہ و قدرت و اختیار آمنہ دے لال دے۔ میری گفتگو دی پہلی حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر کے حضور دے صحابی نے آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج یوما فصلى على اہل احد صلاته على المیت ثم انصرف الى المنبر۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور گھروں نکلے، باہر تشریف لے کے ہے کہ آپ نے نماز پڑھی انج دی جویں دی نماز میت تے پڑھی دیئے، اور وہ اس وجہ تو پڑھی تاکہ ان دا ثواب شہدائے احد نو پہنچے۔ یعنی مرن تو بعد کسے واسطے بغرض ایصال ثواب کوئی عمل کر لیا جائے تو حضور دس گن اون پہنچ جاندہ ہے، تے جڑے آندے میں نہیں پہنچدا انہاں نال بھی اختلاف کوئی نہیں، یہ لڑائی والی ایڈا مسئلہ ہی نہیں، جھگڑے والا ایڈا مسئلہ ہی نہیں۔ اگر کوئی تھانوں بندہ ہے آندا ہے نا یہ نہیں پہنچدا تے آپ تسلیم کر جایا کرو، بلکہ خوش ہویا کرو، ہاں ہاں تواڈے نہیں پہنچدا ساڈے پہنچدا ہے۔ گل ختم ہے، کیڑی لڑائی والی گل ہے، یہ کیڑا ایڈا مار کا یار مسئلہ ہے بہن دے تے مناظرہ کیتا جائے۔ ایک بندہ خود تسلیم کر رہے ہیں جڑے ساڈے مردن او ٹر جان انہاں مگروں ایصال ثواب نہیں پہنچدا، ان دا مطلب ہے او بندہ خود تواڈے سامنے اقرار پیا کردا ہے با غدار دا مرنا ہو رہے، محمد عربی دے وفادار دا مرنا ہو رہے۔ ممبر تک کھڑے ہو، ثم انصرف الى المنبر، حضور ممبر تے آئے تو حضور نے واضح فرمایا، حضور نے تقریر فرمائی، میں ایڈا خطیب نہیں، ایڈا میں مبلغ نہیں، میں ایڈا مفتی نہیں، میں وہ نقشہ، وہ تصویر، وہ تصور بیان کرا، آپ خود سمجھدار ہو اور صاحب ایمان ہو، آپ اندازہ فرماؤ اس پاکیزہ محفل دا ماحول کی ہو جیا ہو سی جتھے خطاب کرن والے حضور نے، خطاب سنن والے صدیق عمر نے۔ اندازہ لو نا حضور دے صحابہ تشریف فرمانے او تے او رہ گئے 1450 سال بعد جنہ ساڈیاں بابیاں حضور نو خواب وچ ویکھیا ہے،
ساڈے کسے بابے نہیں لکھیا وہ تو ہم جیسے ہیں، وہ تو ہم جیسے ہیں، وہ بھی اس طرح نظر آتے ہیں اس طرح ہم نظر آتے ہیں۔ ساڈے بابے اکھاں نال ویکھ کے بھی جہان والے نہیں دسیا وہ ساڈے ورگا ہے، بلکہ ساری زندگی قوم نو یہ نظریہ سکھاندے رہے، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، یہ نظریہ سکھاندے رہے۔ تے اے آپ خود اندازہ فرماؤ جنہ ایک باری خواب وچ ویکھیا ہے انہاں دے حسن بیان کرن دا اے اندازات جنہ صبح بھی ویکھیا ہے، دوپہر نو بھی ویکھیا ہے تے شام نو بھی ویکھیا ہے۔ مجمع میرے نبی دے صحابہ دا او نفوس قدسیہ دا پاک گروہ جنہ بندیاں نو رب حضور دی تابعداری واسطے چنے ایسی او خطاب سماعت فرما رہے نے۔ جب میرا نبی سونا گفتگو کیا کرتا ہے تو اس زبانی چو کلمے نکل دے جن دے بارے رب فرماؤں ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور تے انہیں گفتگو ہے ترجمہ ساڈی پھر اپنی زبان میرے نبی نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا انی فرات لکم، میرے نبی نے فرمایا میں تہاڈا پیش رو ہاں، میں تہاڈا میرے سامان ہاں، یعنی حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں پہلے چلیا جانا ہے، میں اہتمام کرنا ہے، تو غلاموں فکر نہ کرے میں اتھے ہونا ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے تو یا آپ جان بوجھ کے کر رہے ہو، محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور ارشاد فرمایا انی فرات لکم، میں تواڈے تو پہلے اتھے جا کے تواڈے واسطے ہوساں، میں تواڈے واسطے اتھے موجود ہونا ہے۔ اگے میرے سونے نے ارشاد فرمایا انا شہید علیکم، حضور نے فرمایا میں تواڈے تے گواہ، اگر میں اے لفظ سمجھا جاواں تو میرے ہون دا مقصد ہی پورا ہے۔ حضور نے فرمایا میں تواڈے تے گواہ، آدم علیہ السلام تو لے کے تا دم قیامت جتنے لوگ جتنی رب دی مخلوق میدان محشر جمع ہوئے گی تے کچھ لوگ رب دی بارگاہ نبیاں تے انکار کرن گے، پر اس نبی ساڈے تک دین دا پیغام نہیں پہنچایا، انہاں بندیاں تے بطور گواہ رب ساڈے نبی نو پیش فرمائے گا۔ ان دا مطلب ہے جو کچھ ہویا ہے، جو کچھ ہو رہے ہیں، جو کچھ ہونے، میرا نبی ہر قول فعل تو واقف ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں زمانے ہوتے ہیں تین، ایک ہوتا ہے ماضی جو گزر گئے، ایک کے حال ہے زمانہ جس زمانے جیسی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، ایک زمانہ مستقبل جو آوے گا۔ آپ توجہ میرا رکھو، ایک ماضی جڑا گزر گیا ہے، ایک حال جڑا موجود ہے، ایک مستقبل جڑا آوے گا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اے زمانے ساڈے واسطے حضور واسطے کوئی زمانہ ہے، حضور واسطے ماضی بھی حال ہے، حضور واسطے مستقبل بھی حال ہے۔ کہ میرے نبی نے فرمایا انی واللہ لانظر الی حوضی الان، آپ تصور فرماؤ محفل مدینے، میرا نبی شہر مدینے، منبر کے حضور تشریف فرمانے، صحابہ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج تو 1450 سال پہلے میرا یہ وقت گزرے گا، پتہ نہیں کدو قیامت آوے گی، پھر میدان محشر ساری مخلوق نو اکٹھے کیتا جائے گا۔ اس میدان محشر اللہ سونا اپنے سونے نبی نو ایک خاص مقام عطا فرمائے گا جن کا نام مقام حوض کوثر۔ میرا نبی شہر مدینے اپنے منبر تے بیٹھ کے اے دسدا پیا او حوض کوثر دا مقام میں ویندا پیا۔ ادھر پتہ کیمرے لگے اندر خفیہ کیمرے کو نہیں ہوتے، ساڈے ادارے کیمرے کوئی نہیں، ساڈے بینک کیمرے کوئی نہیں، ایویں 150 دا کھوکا پٹھانا کو لیا وہ لا دیتا تو تھلے لکھ دیتا جاتا ہے خبردار کیمرے کی خفیہ
جب یہ خفیہ ہے تو پھر بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ خفیہ ہی تھا پھر بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیمرے کی خفیہ آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں پر ہمارے ساتھی نہ ہلتے ہیں نہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، تو ایمانداری نہ دسو سن کیمرے دا خوف آیا، نگاہ خدا تے نگاہ مصطفیٰ دا خوف نہ آیا۔ حضور فرماتے ہیں میں تانوں ویندا پیا جیڑا حوض کوثر دا مقام ویکھ سکدا ہے وہ ایتھوں تے اپنے بھلا غلام نہیں ویکھ سکدا۔ اگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا عنوان مکمل ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، حضور نے ارشاد فرمایا رب نے میں ساریاں زمیناں دے خزانے دیاں چابیاں دے چھڑیاں۔ انہیں دا مطلب ہے ساڑھی بے وقوف ہے ایس مسجد دی چابی ہے حضرت صاحب کو، میں ضرورت پہ کہ میں گیا حضرت صاحب دبوا رات کو کھڑکایا چنگا نیند چبا رہا ہے، ہاں جی مولوی جی میں چابیاں لینی سی مسجد دیاں، اے ناکھنا نہیں حضرت صاحب وہ تے وہ دوسرے ساتھی کو نے مسجد دیاں چابیاں وہ ہی چابیاں دے سکتے ہیں۔ میں تو ٹریا اگے بھائی اور دبوا کھڑکایا ہاں جی مسجد دیاں چابیاں، اے ناکھنا نہیں حضرت صاحب آپ عقل مند ہو یا بے وقوف ہو، چابیاں جس بندے کو لین وہی دے گا تے تالا کھلے گا۔ ان دا مطلب ہے مسجد دی چابی تو علاوہ میں کسی اور بندے کو چابی منگا میں تے ہو گیا بے وقوف۔ وہ کیویں عقل مند ہو سکتا ہے بخزانے ہون حضور کول تے منگے بندہ غیر کولوں۔ وجہ ہے فرماؤ سبحان اللہ۔ آپریٹر آپ ماشاءاللہ تو یہ آواز بریک کرو تے رپیٹ جڑے نا ہون دے کے رکھنا ہے بالکل انہوں بھی شک سمجھ نہ آوے نہیں نہ آوے جتنی میں تقریر سمجھانی سی وہ سمجھا چکے ہیں انہیں نہ تقریر سننی ہے کہ آپ ذوق نہ بولو سبحان اللہ اللہ اکبر۔ میرا سونا نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینے دے اندر میرا نبی گفتگو پیا کر دے، میرے نبی نے فرمایا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، میرا نبی 1450 سال پہلے خبر دے گیا ہے وہ میرے غلاموں غیر دے در تے نہیں جانا، نہ اندے کھول جانے نہ اس جگہ تے جانے نہ اس جگہ تے جانے، ضرورت پہ جاوے ضرورت پہ جاوے ضرورت پہ جاوے ضرورت پہ جاوے جس شے دی ضرورت ہوئے غیر دے دربار تے نہیں جانا، میرے کول آ جایا جے چابیاں بھی میرے کول نے خزانہ بھی میرے کول وہ ایمانداری نال دسو جدو ساریاں زمیناں دے خزانیاں دا مالک میرا نبی ہے وقت وہ بندہ سن کی شے دے سکتا ہے جس اندو بھیک مانگ کے لے آنی ہوئے جنہ صبح شام قرضہ لین دی سوچنی ہوئے سانو خوشحال نہیں کر سکتے، سانو وہی ہستی خوشحال کرے گی جتنے صدقے اللہ زمینن بھی بنایا ہوا ہے آسمانن بھی بنایا ہوا ہے، خزانے تے خزانے رہ گئے۔ امام الخیرت پشتہ عشق رسالت منبع علم و حکمت مقبول بارگاہ رسالت بحر العلوم سنیہ دا امام اشاہ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی آپ تے حد فرما گئے، آپ فرما دینے زمانے تے زمانے رہ گئے، ساڑھا تے عقیدہ زمینہ